السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. سب مل کے پڑھو، شبائی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، اس غازی پور علاقے کے خوبصورت شنطان، خوبصورت باسیوں یا گشتر آف غازی پور، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس سندر بیوٹیفل واز محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، قرآن سنت کے مطابق قرآن سنت کے بارے میں آلوچنا سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. بھائی اردو سمجھ آتی ہے؟ مشکل تو نہیں؟ بجھو میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے اس روئے زمین کے اوپر اپنا خالق کل کا، کائنات کی ساری خالقوں نے، سب خالق کا جو جھوٹے اپنے آپ کو خالق کہتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کا تنقید کری، اس کا انکار کیا. اللہ خالق کل شیء کہہ کر، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون؟ سب کو پیدا کرنے والا کون؟ سب کو پیدا کرنے والا کون؟ رب کائنات اللہ رب العزت نے اپنے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو، 1,24,000 پروفٹ کو اس روئے زمین پر بھیجا. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تک سارے پیغمبر نے اپنے رب کے پیغام کو اس امت تک، ان انسانوں تک پہنچا دیا.
رب کائنات نے سارے پیغمبر کی خوبیوں کو، سارے پیغمبر کی سیرت کو، سارے پیغمبر کے کردار کو، سارے پیغمبر کے گفتار کو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبر کے معجزات کو، سب کے معجزات کو، سب کے کلمات کو اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کی ایک ایک عادت کو، ایک ایک کردار کو آخر تک محفوظ کر دیا۔ میرے محبوب پیغمبر جب مکہ کی بستی میں پیدا ہوتے ہیں، وہ مکہ کی سرزمین جہاں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا، چھوٹے چھوٹے جب لڑکی پیدا ہوتی ان کو مٹی کے اندر دفنا دیا جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جاتی۔ لیکن جب محبوب پیغمبر کا جب ولادت ہوئی، وہ آمنہ کا لال کا ٹکڑا جب مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوا، ان کا جنم ہوا، سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، رب کائنات نے توریت میں ان کا ذکر کر دیا، انجیل میں ان کا ذکر کر دیا، زبور میں ان کا ذکر کر دیا، قرآن کے ورق ورق میں اپنے محبوب پیغمبر کو یاد کیا، ان کے سارے کردار کو بیان کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آمنہ کے گھر پر یہ چاند کا ٹکڑا نکلا، پوری دنیا کے جو یہودی نصارہ تھے سب کے ہوش اڑ گئے۔ مکہ والوں کے راہب یعنی کہ جن کو ہم حضور بولتے ہیں، سب نے کہہ دیا وہ ستارہ چمک گیا جس کے بارے میں ہم نے توریت میں پڑھا تھا۔ سارے پہنچ گئے، جب دیکھا آمنہ کے گھر پر ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ محبوب پیغمبر وہ کون ہے، وہ کیسا ہے؟ رب کائنات نے ساری دنیا والوں کے سامنے جب رکھا، وہ محمد جب بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب ہنستا ہے تو قرآن ہنستا تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب نماز پڑھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب ہجرت کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب غزوہ حنین میں جاتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب سارے جہاد میں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھتا ہے، ان سے بیعت لیتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب کلمہ حق بلند کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب مکے میں وکٹری حاصل کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب مہاجرین کے ساتھ رہتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب انصار کے ساتھ رہتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب معراج میں جاتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جب رب کائنات سے گفتگو کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد جس کے پاس جبریل امین آئے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد کہ جس کی ساری زوجات کا تذکرہ ہو تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد کہ جس کی بیگم حضرت عائشہ پر منافق الزام لگائے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد کہ جس کا ساتھی ابو بکر اس غار میں اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہو تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد کہ جب عمر کوئی بات کہے کوئی مشورہ دے تو قرآن بولتا ہے، وہ محمد کہ جس کو ذوالنورین کہ جس کی سخاوت کے بارے میں جب
جب وہ اس دھرتی پر اس کلمہ حق پر شہید ہو جائے تو قرآن بولتا ہے وہ محمد کہ جس کے ساتھی جس کے فرینڈز کے جب ایمان کی باری آئے تو قرآن بولتا ہے اس محمد کے لیے مکہ کی سرزمین پر جب میرے پیغمبر ساری نبوت کا سرتاج سارے پیغمبروں کے رسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے پتاتے کو لیے میدانوں میں چلے جائیں سارے ناستک کا مقابلہ کرے اس کلمے کی حفاظت کرے قرآن کی حفاظت کرے ان کے ساتھیوں نے صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے خاطر اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اس دین اسلام کے لیے ان کو مکہ چھوڑنا پڑا صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ دیا ان کو بچوں کو یتیم کرنا پڑا انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا ان کو بیویوں کو بیوہ کرنا پڑا انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر اس دین اسلام کے خاطر ان صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر کر اس دین اسلام کی ایسے حفاظت کری ہم تک یہ دین اسلام کے پتاتے کو ایسے بلند کر دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے جب تک دنیا میں یہ مجاہد باقی ہے کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا হুশিয়ার সাবধান আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ হুশিয়ার সাবধান আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ হুশিয়ার সাবধান তাকবীর আল্লাহু আকবার اللہ اس بچے کو مجاہد اسلام بنا میرے پیارے بھائیوں آج اگر میں اور آپ ایک نقطہ نظر اسلام کی طرف کرتے ہیں تو ذرا میں اور آپ اگر دیکھیں گے اسلام کی خوبصورتی کو رب کائنات نے صرف اس دین اسلام کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کو جو دین اسلام دیا اتنا خوبصورت دین اسلام دیا پھر جو میرے نبی جہاں جنم پیدا ہوئے اتنا خوبصورت مکہ دیا پھر میرے نبی جہاں پر ہجرت کر کے گئے اتنا خوبصورت مدینہ دیا پھر میرے نبی کے ساتھ جو رہے اتنے پیارے صحابہ کرام دیے پھر جو میرے نبی کی امت بنی اللہ نے اس امت کو بھی سب سے سندر رکھا اللہ یہ مسلمانوں کی شان ہے یہ مسلمانوں کا پاور ہے پاور آف مسلم ساری دنیا کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھی ایک طرف تھے اور میرے نبی کے ساتھی میرے نبی کے فرینڈز ایک طرف تھے اور ابھی بھی ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اگر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ توحیدی جنتا اس بات کو جانتی ہے کہ اگر کوئی ناستک ابھی بھی اٹھے گا کوئی ناستک قرآن کے اگینسٹ جائے گا کوئی ناستک میرے نبی کے خلاف بولے گا ایسے ناستک کی مسلمان گردن کاٹ کے رکھ دیں گے صحابہ کرام جب غزوہ بدر کا موقع آیا کفار مشرکین نے آپ کو معلوم ہے جدوں کے وقت میں جاسوس بنائے جاتے ہیں نا معلوم ہے کیا بنایا جاتا ہے جاسوس یعنی وہ حالات جنگ بتاتے ہیں کہ بھئی وہاں کتنا پاور ہے یہاں کتنی پاور ہے قریش والوں نے اپنا جاسوس بنا کر اللہ کے نبی کی طرف بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں جب دیکھنے کے لیے گئے سارے ان کا ایک جاسوس کیا وہاں جا کر حیران ہو گیا ابک ہو گیا
کیا ہو گیا؟ ابک ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیوں حیران ہوا؟ اس نے دیکھا کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا بندہ ہے کہ جس کے لیے جو ان کے ساتھی صحابہ کرام میں مر مٹنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر، حیران ہو گئے کہ ایسا بھی دنیا میں کوئی ہے کیا؟ شنامونی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام کے پتاتے کو ہم نے بلند رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس دین اسلام پر سیکورٹی دینی ہے انشاءاللہ۔ اپنے اندر جہاد کا، شہادت کا جذبہ پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کے ایک ایک بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ساری چیزوں کو محفوظ کر دیا، پھر میرے نبی کے پیغمبر کو اس دین اسلام کو محفوظ کیا، قرآن کو محفوظ کیا، نمازوں کو محفوظ کری۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج ہم مسلمان ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے۔ یہی طائف کا میدان تھا، ان ناستکوں نے میرے نبی کا رقت بہا دیا، لیکن میرے نبی نے کلمہ حق نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی اپنے پیغمبر کے خاطر، اس دین اسلام کے خاطر، ان مسجدوں کے خاطر، اس قرآن کے خاطر اپنا رقت دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بھائی، دین اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، اس لیے تو اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو اتنا مضبوط کر دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ، پہچانتے ہو؟ نام سنو نام سنچو؟ امام ابو، سب بولو امام ابو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 55 حج کی۔ اللہ اکبر، کتنا؟ 55، بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ 55، ہاں۔ 15 سال 15 ایئر ایج میں 55 حج کیا۔ اللہ اکبر، 55 حج کیے۔ اس زمانے کے ظالم بادشاہ، اس نے کہا کہ ہم آپ کو چیف جسٹس کی سیٹ دینا چاہتے ہیں۔ کیا دینا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا، کہ آپ فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے جواب دیا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ خیر بہت بڑی داستان ہے، میں مختصر بتاتا ہوں شوق میں۔ فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ اتنے بڑے مدار مفتی، اتنے بڑے امام اعظم، اتنے زبردست انسان، اتنے زبردست آپ کی پرسنالٹی ہے۔ تو فرمایا آپ کیا سمجھتے؟ میں نے جھوٹ بولا؟ بولا ہاں۔ تو بولا جھوٹا تو چیف جسٹس نہیں بن سکتا ہے نا، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جھوٹا نہیں بن سکتا نا، وہ تو فیصلہ اس کو سچا ہونا پڑے گا۔ خیر اس بادشاہ نے ان کو قید کروا لیا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے ملک میں ان علماء کرام کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی بولو؟ بالکل اسی طرح جیل میں ڈالا، اور پھر ان سے سچ بات نکلوانے کے لیے، ان کو خام ریمانڈ دینے کے لیے 120 کوڑے لگائے گئے۔ اللہ اکبر، 120 کوڑے۔ اور ان کے شاگرد ایک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک کوڑا اتنا بھاری تھا کہ اگر وہ ہاتھی ایلیفینٹ کو بھی مارا جاتا وہ اس کا ڈر برداشت نہیں کرتا۔ آخر میں امام ابو حنیفہ کو زہر پلایا گیا، اور اس کے بعد ان کو پھر سے کوڑا لگایا گیا تاکہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے، اور وہ اس طرح کر کے شہید ہوئے۔ کیا پیغام ملا؟ میری بات سمجھ آئی میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ سمجھا کچھ؟ سمجھ گیا کہ امام ابو حنیفہ نے 120
120 کروڑوں کو کھایا، لیکن دنیا کے ان ظالم بادشاہ کو منہ کے اوپر مٹھو کہا، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم لوگ بھی یہ صاف بھاشا فرشتار بھاشا میں بولنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ایسے مٹھو لوگ ہوں گے ہم ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ داڑھیوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم قرآن اور حدیث کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ ہم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش چاہتے ہیں، ہم آگامی بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش چاہتے ہیں، آگامی بنگلہ دیش خلفائے راشدین کا بنگلہ دیش چاہتے ہیں، آگامی بنگلہ دیش ایسا چاہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے مطابق ان ساری قوانین کے مطابق فیصلے کیے جائیں، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں بھی قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کریں۔ ہاں، قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا تو سب نیتا کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ صرف اس ملک کی بات ہے، پاکستان کی بھی بات ہے، سارے ملکوں کی یہی بات ہے، صرف یہاں کی بات ہے۔ آج آپ دیکھیے یہ کلمے کی پاور ہے، یہ کلمے کی محبت ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ساری پرتھوی میں دیکھو جن لوگوں نے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو پاکستان کے مسلمانوں کو الگ کر کے رکھا تھا، رب کعبہ کی قسم آج آپ آ کر دیکھو سارے دلوں میں ان مسلمانوں کی محبت سب سے زیادہ ہوئی۔ آج آپ دیکھیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگوں کے اندر جو عدم جو پیار ہے، پوری دنیا کے کسی بھی دو کنٹری میں اتنی محبت پیار نہیں۔ آج میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں یہ بات، میں سعودی عربیہ جب عمرہ کرنے کتنے بنگلہ دیش کے بھائی، اللہ حضور ہم وقالی سے، حضور ہم فیری سے، حضور ہم ڈھاکہ سے، حضور ایکٹنگ چاہتے، حضور ایکٹنگ بات، کتنا محبت۔ تو میں نے کہا دیکھو جن لوگوں نے چاہا تھا کہ اسلام کا پتاکا نیچے ہو، جن لوگوں نے چاہا تھا اسلام کو درپر کرنے کے لیے، آج رب نے دکھا دیا کہ سب سے زیادہ پاور اگر کسی کی ہے تو وہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ہے۔ اللہ نے دکھا دیا سب کو، پوری دنیا کا نقشہ اللہ نے ایسے بدل دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں، میری بہت شکتی ہے، میری بہت شکتی ہے، فرعون نے کہا، اور اپنی وزارت کو، اپنے بادشاہ کی سیٹ کو نہیں چھوڑنے کے لیے اس نے ساری حدیں کراس کری، بچوں کو قتل کیا، جو بھی پولا پیدا ہوگا وہ اس کی گردن کاٹ دو۔ اللہ نے اس دور میں بھی دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون کے دور میں اللہ نے اٹھا کر اس کو اپنا کلیم اللہ بنا دیا، یوسف کو اللہ نے اس کنویں سے اٹھا کر کے چیف جسٹس بنا دیا، محمد رسول اللہ کو اللہ نے مکے سے اٹھا کر تاجدار مدینہ بنا دیا۔ رب کائنات کا نظام کچھ اور ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا صرف کہنے کا مطلب اور مقصد ایک ہے کہ اب ہم مسلمانوں کو مضبوط بننا ہے انشاءاللہ۔ ہم مسلمانوں کو ان صحابہ کرام کی طرح دین اسلام پر سیکورٹی دینی ہے انشاءاللہ۔ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ سب تیار ہے انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، میں بس شش خطا کی طرف آتا ہوں۔ آج کل آپ کو معلوم ہے ہر دور میں ایک فطرہ پیدا ہوتا ہے، ہر دور میں ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کل ایک فطرہ جس کا نام ہے قادیانی، مسلمان نہ کافر، اے بے قادیانی مسلمان نہ کافر، اور آواز سے بولو مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔
پیارے بھائیوں، یہ ملعون ناستک مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں میں شش نبی ہوں، نعوذ باللہ بولو خیر۔ یہ انگریز کی اولاد ہندوستان میں پیدا ہوا ہے۔ کہاں پیدا ہوا؟ ہندوستان میں۔ میں نے ایک بیان میں گزشتہ دفعہ کہا تھا کہ ساری گندگی ہندوستان میں آتی ہے، ہندوستان سے آتی ہے، پھر بنگلہ دیش اور ہندوستان میں جوتے مار کے بھگا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے، ختم نبوت کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی شش نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنگلہ میں کہتے ہیں نبیر پورے نبی نہیں، نبیر پورے نبیر پورے سب بولو نبیر پورے نبیر پورے۔ یہ ہے ختم نبوت۔ اب میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ رب قرآن نے صاف اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ نے صاحب اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور شش نبی ہیں۔ اب ختم نبوت کا مسئلہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو قادیانی ناستک ہے یہ مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کا فیس، مسلمانوں کے ڈریسنگ کر کر مسلمانوں کے ساتھ باتفاری کرتے ہیں۔ وہ پگڑی پہنیں گے، داڑھی چوٹی سب لگا دیں۔ اللہ نے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جب مکہ کی سرزمین پر، یہ مدینہ کی سرزمین پر عبداللہ بن ابی لوگوں نے جب کہا کہ ہم کو گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ متھو ہیں، جھوٹے ہیں، منافق لوگ۔ اب یہ جو قادیانی ہے یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سب سے پتم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس ناستک کے نام تھا اسود عنسی، اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ میرے نبی نے اپنے زبردست مجاہد کو بھیجا، حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فیروز گئے اس ناستک کی گردن کلہ کو کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گئے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا ناستک مسلمہ کذاب کے نام سے، جس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس زمانے میں اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے صحابی حضرت حبیب بن زید، نام کی سبھی بولو، نام کی زید رضی اللہ عنہ، ان کو سامنے بٹھایا اس ناستک نے اور ان کو ریمانڈ دیا، نعوذ باللہ، کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا نہیں تم متھو ہے، انہوں نے ایک ہاتھ اس کا کاٹ دیا، نعوذ باللہ۔ پھر سیم کوشچن پوچھا، انہوں نے سیم آنسر دیا تو دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر سیم کوشچن پوچھا، انہوں نے سیم آنسر دیا، کرتے کرتے ناک کان پورا شریر کاٹ دیا چھری سے، اللہ اکبر۔ کرتے کرتے انہوں نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت حبیب بن زید نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن اس ناستک مسلمہ کذاب کو کہا کہ تو متھو ہے، ہم مسلمان بھی ایک آواز بن کر ان قادیانی ناستک کو بولتے ہیں کہ تم متھو ہو، تم متھو ہو۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مختصر یہ ہے کہ آج کل یہ فتنہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت زیادہ عام ہو رہا ہے یہ قادیانی کا فتنہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سب مسلمان چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے شنشک کے آئین کے مطابق ان ناستک قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ یہ ہم سب کا صاف اعلان ہے کہ ان کو آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔
یہ ہمارا پرشکار بشر ہے. ہم سارے ان کو ایک سرطان ان کو ہم وارننگ دینا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش کے سرکار کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ناستک کے لیے یہ ملک بنگلہ دیش ہم توحیدی جناتا ہے. اس ملک بنگلہ دیش کے لیے ان ینگسٹر نے رخ تو دیا ہے. اب بنگلہ دیش بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ینگسٹر کا پیغام ہے کہ قادیانیوں کو شمشد میں کافر قرار دیا جائے گا. تکبیر تکبیر قادیانی قادیانی کافر 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 قادیانی قادیانی পরে নবী নাই সংসদে আইন চাই সংসদে আইন চাই নবী পরে নবী নাই তাকবীর ایسے نہیں اور آواز سے بولو کافر کافر قادیانی کافر ہاتھوں کو اٹھا کر مجاہد کی طرح بولنا ہے کافر کافر قادیانی کافر نبی پرے نبی نائے شمشد آن چاہے سب تیار ہیں انشاءاللہ سب تیار ہیں انشاءاللہ ہم دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ان قادیانی کے خلاف اگر ہمیں رکتو دینا پڑا اگر ہمیں جیون دینا پڑا تو انشاءاللہ ہم لوگ رکتو بھی دیں گے ہم لوگ جیون بھی دیں گے انشاءاللہ. شیش نے کہا شیش نے مجھے کیا غزل پڑھنے کے لیے تو سب زندہ باد بولو گے انشاءاللہ سب تیار ہیں انشاءاللہ آپ کو اٹھا کر زندہ باد کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آواز سے کہنا مجاہد کی طرح تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان یہ اسلام کی ہے بنیاد. کوئی ہاتھ پیچھے نہ رہے سب ہاتھ اٹھاؤ بولو ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد بولو ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس سے کرے گا جو انکار اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا غیر غدار. اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا غیر غدار. دین ہوا اس کا برباد بولو ختم نبوت زندہ باد. کوئی ہاتھ پیچھے نہیں کوئی ہاتھ پیچھے نہیں بولو ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد بولو ختم نبوت زندہ باد بولو ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آخر میں سب ہاتھوں کو اٹھاؤ کوئی ہاتھ پیچھے نہ رہے. میں سلگان لگاؤں گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آپ نے کہنا ہے مضبوط آواز سے مجاہد کی طرح یہ نہیں چلے گا. لیڈیز کی طرح نہیں لیڈاس کی طرح چاہیے. سب تیار ہیں انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جزاکم اللہ خیرن. زندگی باقی پھر آؤں انشاءاللہ. السلام علیکم. ہم رکھیں داؤد کو